اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قال امام الصادق علیہ السلام البنات حسنات والبنون نعمة فإنما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة. معزز سامعین اکرام، آج کا ہمارا درس انشاءاللہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے کہ پیغمبران نے کس طرح سے شہزادی کے اسم مبارک اور ان کی ذات مقدس کے وسیلے سے اپنے اپنے مشکلات اور اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی دعاؤں کو بارگاہ الہی میں مقبولیت تک پہنچایا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی تمہیداً بات کے آغاز سے پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں. خداوند عالم کی طرف سے عطا کردہ نیکیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ روز قیامت خداوند عالم اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اپنے بندوں سے سوال بھی کرے گا اور اس کے بارے میں حساب بھی لے گا. اگر آپ موضوع کی طرف رجوع کریں تو موضوع بحث میں ہی ہمارا جواب پوشیدہ ہے کہ کن کن انبیاء نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کو وسیلہ بنایا اپنی دعا کی قبولیت کے لیے یا اپنی مغفرت کی قبولیت کے لیے. تو اجمالی طور سے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک نبی نے، تمام انبیاء نے اجمالی صورت میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور پنجتن پاک علیہ السلام کو اپنی دعاؤں میں خاص وسیلہ بنایا اپنی دعا کی استجابت کے لیے اور اپنی مغفرت کی قبولیت کے لیے. انشاءاللہ ہمارا اس کتاب کے پڑھنے کا نہج یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کے عناوین کو بیان کریں گے جو عنوان ہے، اس کے بعد اس عنوان کے اندر جو باتیں مذکور ہیں اس کو مجموعی اور اجمالی طور سے پیش کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تاکہ کوئی چیز اگر مشکل ہو تو تلفظ کے ذریعے سے آسان ہو جائے، یا کوئی الفاظ ایسے ہوں جن کا تلفظ ممکن نہ ہو تو شاید ہمارے پڑھنے سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے. انشاءاللہ آج ان دو پیغمبر کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہزادی کی ذات کس قدر اہمیت کی حامل تھی اور جناب آدم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی دعا میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ قرار دیا. مصنف سر لفظ میں بیان کرتے ہیں، آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لڑکیاں حسنات ہیں اور لڑکے نعمات ہیں. اللہ تعالی حسنات کے بدلے میں ثواب عطا کرے گا لیکن نعمتوں کا حساب لے گا، جس کا تذکرہ ہم نے آغاز کلام میں کیا تھا. اور یہ حدیث، اس کا حوالہ وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 104 جلد نمبر 15 میں موجود ہے. اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں غور فرمائیں کہ جب خالق کی طرف سے ایک عام بیٹی اپنے والدین کے لیے ایک حسنہ اور نیکی بن کر آتی ہے تو کیا منزلت ہوگی اس دختر نیک اختر کی جو رطب اللسان رسول رہے. یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہزادی کی ذات کس قدر اہم تھی اس کو بیان کرتے ہوئے مصنف آگے بیان کرتے ہیں کہ جس کے ظہور پر نور نے رسول کو ابتر، یعنی بے نام و نشان، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کو ابتر کہا جاتا ہے. ابتر کہنے والوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور ہر مسلمان کو نماز میں آپ اور آپ کی پاک
آل پر درود پڑھنے کا پابند کر دیا۔ ہاں وہی لائق انگنت درود و سلام علیاء مکرمہ و ولی عظمہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جس کی تعظیم کے لیے سید الانبیاء ایسے رسول نے قیام فرمایا اور حق تعالیٰ نے ان کے 11 فرزندوں کو امام بنایا۔ یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب پیغمبر شہزادی کے پاس جاتے تھے یا شہزادی پیغمبر کے پاس آتے تھے تو پیغمبر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ تو ام ابیہ، کہ فاطمہ تم اپنے باپ کی بھی ماں ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات 14 صفات کے متعدد پہلو اور متعدد جہات ہیں، مثلاً آپ کے شمائل، فضائل ظاہری اور معنوی وغیرہ، لیکن حاضر پیشکش میں حسب موضوع آپ کے زرعی دستور حیات اور پاکیزہ طرز زندگی کے لازوال نقوش کا مختصراً ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ زندگی فردی ہو یا اجتماعی، اس میں علم و عمل اور اخلاق کے لحاظ سے آپ کی مینار ہدایت شخصیت تمام دختران امت کے لیے دلیل راہ اور نشان منزل ہے۔ چنانچہ ذاتی اور خانگی زندگی میں اگر آپ ایک طرف محراب عبادت کی رونق اور زینت ہیں تو دوسری طرف تربیت اہل و عیال کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ علاوہ ازیں سماجی اور معاشرتی زندگی میں بھی آپ نے مسلم خواتین کو ان کے شرعی مقام اور فرائض سے آگاہ کرنے، نیز انہیں اپنے حقوق کا شعور اور تحفظ کا حوصلہ بخشنے میں رہنمائی کا کردار ادا فرمایا ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اگر دوسرے نہج سے دیکھا جائے تو فاطمہ سر چشمہ عز و شرف، روح وقار، گلشن سرکار دو عالم کی پائندہ بہار، فی الجملہ آپ ایک قابل فخر بیٹی، اطاعت شعار زوجہ، بلند مرتبہ ماں اور علم و عمل کے لحاظ سے خواتین علم کی پیشوا اور سردار غرضیہ ایک مثالی خاتون تھیں۔ آپ کی ایمان پرور سیرت اور مقدس اسوہ قیامت تک آنے والی ہر مومنہ بیوی کے لیے محض نمونۂ عمل اور مشعل راہ ہی نہیں بلکہ اس کی پیروی اور اتباع میں خوشنودی رسول اور رضائے خدا بھی ہے۔ سامنے ہو اسوہ زہرا اگر ہو منور، زیست کی ہر رہ گزر، رہ روئے منزل بھٹک سکتا نہیں، راہ میں تاریکیاں ہوں جس قدر۔ آج کے درس کا اختتام انہی کلمات پہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آنے والے آئندہ درس میں حضرت ابوالبشر جناب آدم علیہ السلام نے کس طرح سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے اپنی مغفرت کرائی اور اپنی توبہ قبول کرائی، اس کو بیان کیا جائے گا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔